السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ دو اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل، حکمران، مظلوم اور روزے دار۔ پاؤں کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے تو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹتا ہے، اگر اس نے اس چیز کی توبہ نہ کی ہو تو۔ اگر انسان کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ بہترین سیرت ہے یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اور لیکن جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں، لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے، جو بندہ گالی دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا ہے تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی سمے نہیں کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکے۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 رشتے کو کبھی مت توڑنا: نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 عہد، نمبر 3 تعلق، نمبر 4 دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو انسان بکھرتا نہیں بلکہ فنا ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا: نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، نمبر 3 موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ انسان اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بھی بار استغفار نہیں کرتا۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ ہماری خاموشی میں چھپا درد کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بس یقین رکھو اپنے اللہ پر۔ جو بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحت جلد نصیب ہوگی۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاٹ ہونے کے لیے نماز نہ چھوڑے، اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے
وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی سب سے زیادہ بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے لیے دین کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کا ایمان تازہ ہو سکے۔ اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔